السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز جنازہ اور زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے، نماز جنازہ کسے کہتے ہیں اور وہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ تو جو جنازے کی نماز ہے وہ فرض ہے یا واجب؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے، نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ایک شخص نے پڑھ لی تو سب لوگ بری ذمہ ہو گئے، اور اگر خبر ہو جانے کے بعد کسی نے نہ پڑھی تو سب گنہگار ہوئے، ٹھیک ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر چند لوگوں نے پڑھ لی تو سب کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے اگر محلے میں سے چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو سب کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے نہیں پڑھی سب گنہگار ہوں گے۔ وہی اعتکاف کا وہ ہے مسائل، جیسے کہ محلے میں سے کسی ایک نے اعتکاف کر لیا تو سب کیا ہو جائیں گے؟ بری ذمہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی گنہگار نہیں ہوگا، ترک سنت۔ اگلا سوال جو ہے، نماز جنازہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ ٹھیک ہے، کون کون سی چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ تو دیکھیے، نماز جنازہ میں جو ہے 2 چیزیں فرض ہیں۔ دیکھیے، 4 بار اللہ اکبر کہنا ہو گیا، قیام یعنی کھڑا ہونا، 2 چیزیں آپ کی فرض ہو گئیں، ہے نا؟ یہ ضروری بھی نہیں اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اللہ اکبر کہنا 4 مرتبہ اور کھڑا ہونا، ٹھیک ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا، کیونکہ نماز جنازہ میں جو ہے رکوع یا سجود یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، نماز کے مثل نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، بغیر ہاتھ چھوڑے، اور قیام۔ اگلا سوال یہ ہے، نماز جنازہ میں کتنی چیزیں سنت مؤکدہ ہیں؟ تو دیکھیے، نماز جنازہ میں جو ہے 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی ثنا، حضور علیہ السلام پر درود، اور میت کے لیے دعا۔ یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ چیزیں سنتیں کیا ہیں؟ مؤکدہ ہیں نماز جنازہ میں۔ وہ یہ ہیں، کیا بتایا میں نے؟ ثنا پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور میت کے لیے دعا کرنا، جو آپ کو یاد ہوں گی، میت کی دعا، نابالغ میت کی دعا، بالغ میت کی دعا، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں سنت ہو گئیں اور 2 چیزیں فرض ہو گئیں نماز جنازہ میں: اللہ اکبر کہنا، قیام یعنی کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، سیدھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اب نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں پڑھی جاتی ہیں، وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو پہلے آپ کو نیت کرنا ہے، جیسے نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ درود رسول پاک کے، دعائے اس میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ پھر سے سن لیجئے ایک بار نیت کی میں نے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، درود رسول پاک کے، دعائے اس میت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر آپ کو نیت باندھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں پر؟ ناف کے نیچے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے ثنا پڑھنی ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ کلمات ہیں، یہ صرف الگ ہیں۔ نماز میں کیا ہے؟ ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک وجل ثناؤک۔ یہ جو ہے صرف نماز جنازہ میں جو ہے ایڈ کرتے ہیں ہم۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھنی؟ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ یاد، اگر جو دعائیں جو ہم نماز جنازہ میں درود پڑھتے ہیں اگر وہ یاد نہ ہو تو، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بغیر ہاتھ اٹھائے آپ کو اللہ اکبر، پہلے آپ کو نیت باندھنی ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کر، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، صرف آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنی ہے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آپ کو پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کو پھر اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب. اس کے بعد آپ کو یہ پڑھنی ہے دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس کا ایک بار اور پڑھ لیجئے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ جو ہے آپ کو بالغ جنازے کے لیے پڑھنی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کے پھر بغیر کوئی دعا پڑھے آپ کو دونوں ہاتھ کھول کر سلام پھیر دینے. اور آج کل جو یہ چل رہا ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنا ہے، ایک طرف کے ہاتھ کھولنا ہے، دوسری طرف سلام پھیرنا ہے، دوسری طرف کے ہاتھ کھولنا ہے، تو یہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ نیت ہم اسی میں باندھتے ہیں جب ہم جس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب اس میں آخری رکعت میں کچھ پڑھتے نہیں ہیں تو ہم کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھ کھول دینا ہے اور دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے. یہ میں بتا چکا تھا، آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں. اس میں دیکھیے اب کیا ہے، اگلا سوال جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نابالغ بچے کا جنازہ ہو تو کون دعا پڑھی جائے، کون سی دعا پڑھی جائے گی. تو دیکھیے اگر نابالغ بچے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں گے. اگر لڑکے کا جنازہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اس کے بعد اگر لڑکی کی میت ہے تو کون سی دعا پڑھیں گے ہم، اس میں پڑھیں گے بس تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اسی میں اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعتا ومشفعا. شافعتا وہاں پہ شافعہ ہوتا ہے یا شافعتا ہو جائے گا. دیکھیے عصر یا فجر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھنا کیسا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے. اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ غلط ہے. دیکھیے نماز جنازہ زوال کو چھوڑ دیجئے، اگر ضروری ہے تو پڑھ سکتے ہیں. عصر یا فجر کی نماز کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے. یہ سب باتیں کیا ہیں، فضول کی باتیں ہیں، غلط نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب چلیے اس میں تھوڑا اور ہم پڑھ لیں. یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کفایہ کیا کیا چیزیں ہیں، سنت کیا کیا چیزیں ہیں. یہ چیزیں جو ہے ہمیں جاننا ضروری ہے. دیکھیے کیا سورج نکلنے، ڈوبنے اور زوال کے وقت نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے؟ جنازہ اگر انہی وقتوں میں لایا گیا تو نماز انہی وقتوں میں پڑھی کوئی کراہت نہیں. کراہت اس صورت میں ہے کہ بیشتر سے کیا ہے، بیشتر سے تیار موجود ہے اور تاخیر کی یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا تو اس صورت میں کیا ہے، کراہت ہے. لیکن اگر میت یا اسی وقت میں ہوئی جس وقت میں کیا ہے زوال کا وقت ہے، جیسے سورج نکلتے وقت، سورج جب بیچ آسمان میں ہو، سورج ڈوبتے وقت، اگر ان وقتوں میں اگر نماز جنازہ کیا ہوئی انہی وقتوں میں لایا گیا، ٹھیک ہے، زوال کے وقت، تو کوئی کراہت نہیں. اگر کیا کہتے ہیں جنازہ لے کر آ گئے ہیں اور دیر کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں، تو ان سب صورتوں میں کیا ہے اگر وقت ہو گیا زوال کا تو پھر کراہت ہے، پھر منع ہے وہ، ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے کسے کہتے ہیں. تو مال کے ایک مخصوص حصے کا مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا. مالک سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کیا ہے اس کو دے دینا ہے. یہ نہیں کہ اس سے کہنا کہ اس کو اس طریقے سے یوز کرنا، اس کو ویسے یوز کرنا. اس کو آپ دے دینا چاہے وہ کچھ بھی کرے اس پیسے کا، ٹھیک ہے.
مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ اس کو کیا کر دینا، دے دینا، اس سے پھر آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے اس پیسے سے. تو زکوٰۃ کا یہی مطلب ہے، یعنی اپنے مال کا جو ہے ایک خاص حصہ جو ہے کسی فقیر مسلمان کو کیا ہے دے کر اس کو مالک بنا دینا. اسی کو کیا کہتے ہیں ہم، زکوٰۃ کہتے ہیں. اب زکوٰۃ فرض ہے یا واجب؟ تو زکوٰۃ کیا فرض ہے، اور اس کی جو فرضیت کا کوئی اگر انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ادا نہ کرنے والا فاسق ہے، اور انکار کرنے والا کافر ہے، اور ادائیگی میں تاخیر یعنی دیر کرنے والا گنہگار مردود کیا ہے، شہادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، آسان ہے. اگر زکوٰۃ کا کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو فاسق ہے، فاسق معلن ہے، لعنت ہے اس پر. اور اگر کوئی انسان دیر کر رہا ہے زکوٰۃ دینے میں، دیتا ہے لیکن دیر میں دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، گنہگار ہے اور مردود الشہداء ہے. اب اس میں جو ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں. کون کون سی شرائط ہیں زکوٰۃ کے لیے کہ جن کے پائے جانے سے زکوٰۃ کیا ہو جائے گی، شرط ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دینی ہوگی اس میں. یہ مسلمان ہو گیا، عاقل یعنی عقل مند، بالغ اور آزاد ہونا، ٹھیک ہے، قید میں نہ ہونا، مال بقدر نصاب کا پورے طور پر ملکیت میں ہونا، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، ٹھیک ہے، اور نصاب کا حاجت اصلیہ اور کیا ہے دین سے فارغ ہونا، مال تجارت یا سونا چاندی ہونا، اور مال پر پورا سال گزر جانا. دیکھیے پورا سال گزرنا شرط ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے یا مال تجارت ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اگر اس پر پورا سال گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اتنا پیسہ آپ کے پاس بچتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا، تو اس میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی. لہٰذا کافر ہو گیا، غلام ہو گیا، مجنون یعنی جس پر جنون ہوتا ہو، پاگل ہو گیا، نابالغ پر جو زکوٰۃ ہے وہ فرض نہیں ہے. جو نابالغ ہیں اس پر کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، فرض نہیں ہے. اسی طرح کیا ہے، مال بقدر نصاب نہ ہو یا ہو مگر پورے طور پر کیا ہے، ملکیت میں نہ ہو. جیسے کہ مال دریا میں گر گیا، آپ کی ملکیت میں نہیں لیکن آپ کا ہے، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے. جیسے مال دریا میں گر گیا یا کھو گیا، گم ہو گیا، تو زکوٰۃ فرض نہیں. یوں ہی نصاب، حاجت اصلیہ اور دین سے فارغ نہ ہو یا مال تجارت اور سونا چاندی جو ہے نہ ہو، یا مال پر پورا سال نہ گزرا ہو، تو زکوٰۃ فرض نہیں. یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. کن پر زکوٰۃ فرض ہے، مسلمان عاقل بالغ اور آزاد پر، اور کن پر نہیں ہے، کافر، غلام، مجنون اور نابالغ پر جو ہے زکوٰۃ جو ہے فرض نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو ہے آپ کے پاس پورے طور پر آپ ملکیت میں نہیں ہے، آپ کے مال یا دریا وغیرہ میں گر گیا ہے یا کھو گیا ہے، اور حاجت اصلیہ اور دین سے فارغ نہ ہو یعنی پورا سال نہیں گزرا ہے، تو ان سب صورتوں میں کیا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ نہیں کہ اگر ایک بار میں اتنا سارا مال آ گیا تو فوراً زکوٰۃ دے دی. سال گزرنا کیا ہے، شرط ہے اس میں، ہے نا. زکوٰۃ میں جو ہے سال گزرنا کیا ہے، شرط ہے. اب نصاب کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نصاب جو میں نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا، اس کا مطلب کیا ہے. نصاب کیا ہے، مال کی جس مقدار پر شریعت نے زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے، اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نصاب کسے کہتے ہیں، جس مقدار پر، یعنی 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، ہے نا. اگر اتنا مال ہے، سال گزرنے پر اتنا آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے، تو اس پہ کیا ہے زکوٰۃ. اس کی جو مقدار ہے، اس کی جو کوانٹٹی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، نصاب کہیں گے. ٹھیک ہے، اتنا مال نصاب کہلائے گا.
حاجت اصلیہ رہنے کے جو گھر ہے اس کے علاوہ دوسرا گھر آپ نے لے رکھا ہے کرائے وغیرہ پر، اس میں سال گزرنے پر اتنا اگر مال آپ کے پاس جو ہے بچتا ہے، اس مقدار کو جو ہے نصاب کہتے ہیں۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ جو چاندی کا نصاب جو ہے یہ ہے 52 تولہ 6 ماشا، یعنی 6 گرام ہو گیا، یعنی اس میں جو ہے 25 یا 614 گرام وزن کی چاندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو نصاب ہوگا چاندی کا کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ جو چاندی کی جو مقدار ہے آپ کے پاس اگر اتنی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ جو ہے شرط ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہو گئی؟ زکوٰۃ آپ پر دینا ضروری ہو جائے گا۔ چاندی اگر ہوگی آپ کے پاس یا 52 تولہ یا 6 ماشا، ٹھیک ہے، 52 تولہ 6 ماشا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، 52 تولہ 6 ماشا، یہ ایک چیز ہے، یعنی اس میں یہ ہو گیا 614 گرام کا وزن ہونا چاہیے اس کا چاندی کا، تو آپ پر کیا ہو جائے گی؟ اس پہ زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ شرط ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی دینا، ٹھیک ہے، فرض ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ 52 تولہ 6 ماشا چاندی میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ آپ کو کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اگر آپ کے پاس 52 تولہ 6 ماشا چاندی ہے تو کتنی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو چاندی، سونا اور اموال تجارت، دوسرے جو مال ہیں تجارت کے، جو ہے 40واں حصہ جو ہے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ کون سا حصہ نکالنا پڑے گا آپ کو؟ 40واں جو ہے حصہ نکالنا پڑے گا۔ مان لیجئے میرے پاس جو ہے 4000 روپے ہیں اور مجھے 40واں حصہ نکالنا ہے، تو آپ 40 سے ڈیوائڈ کر دیجئے۔ تو جب آپ 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 100 روپے ہو جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ 100 روپے کیسے؟ 1000 روپے 25 روپے اور 4000 روپے 100 روپے ہو جائیں گے، تو 40واں حصے اس حساب سے ہو گیا، اور 2.5 روپے جو ہے 100 روپے میں ہو جائے گا۔ اس حساب سے آپ جو ہے کیلکولیٹ کر لیں، ہے نا، جتنا بھی آپ پر پیسہ ہے اس میں آپ کیلکولیٹ کر لیں، اس کے حساب سے آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کر لیں۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ تو دیکھیں سونے کا نصاب کا 7.5 تولہ جو ہے ہونا چاہیے، یعنی اس میں جو ہے آپ کو 75 جو ہے گرام ہونا چاہیے، ہے نا، یہ مطلب ہوا اس کا۔ سونے چاندی کی جو ہے زکوٰۃ میں سونا چاندی دینا ضروری ہے یا ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ اگر سونے چاندی کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ، یا اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ سونا چاندی دے دیں یا ان کی قیمت دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب اسے کیا ہے، سونا چاندی دینا کیا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دیتے تھے لوگ، کیونکہ پہلے زیادہ ہوتا تھا عرب وغیرہ میں، لیکن یہاں تو بہت کم ہوتا ہے، اور دیگر ملکوں میں بازار ہو گیا، بازار بھاؤ سے ان کی قیمت لگا کر کیا ہے پیسہ یا غلہ اور کپڑا وغیرہ دینا بھی جائز ہے۔ بازار سے آپ قیمت پوچھ لیں، کتنی قیمت ہے سونے کی، 52.5 تولہ چاندی کی، اور یا آپ دے سکتے ہیں سونا، یا پھر اس کی قیمت دے سکتے ہیں، یا اس پیسے سے آپ کپڑا وغیرہ خرید کر آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیدی کے طور پر اگر عید پر ویسے تو عید پر ہی دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کیا سونا چاندی کے زیورات کی بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہو یا برتن، گھڑی اور سرمے دانی وغیرہ کسی سامان کی شکل میں ہو یا سکے ہوں، سب کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس سکہ ہے، زیورات ہیں، یا ان کا وزن اتنا نہیں بیٹھ رہا ہے الگ الگ کا، تو آپ ٹوٹل کا وزن جو ہے کیلکولیٹ کر کے، اگر اتنا وزن بیٹھ رہا ہے 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا، ٹھیک ہے، چاندی کا 7.5 اگر چاندی کا 52.5 تولہ چاندی کا وزن بیٹھ رہا ہے اور سونے کا 7.5 تولہ سونا بیٹھ رہا ہے، تو ٹوٹل ملا کے سکے کا، زیورات کا، تو اس میں جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اب تجارتی مال کا نصاب کیا ہے؟ مطلب کتنا ہونا چاہیے؟ تجارتی مال کی قیمت لگائی جائے، پھر اس سے سونا یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے کیا زکوٰۃ نکالی جائے۔
مطلب آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، اس کی قیمت آپ کیلکولیٹ کر لیں کتنا ٹوٹل کتنے کا ہے. پھر اگر وہ ساڑھے 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر بیٹھ رہا ہے تو اس پہ کیا ہے زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. اب دیکھیے روپیہ جو نوٹ کی شکل میں ہو اس کی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں. روپیہ جو نوٹ کی شکل میں ہو یا پیسے میں ہو، بہر صورت اس کی زکوٰۃ واجب ہے. روپیہ جو ہے کسی بھی صورت میں ہو، روپیے کی شکل میں ہو، پیسہ اگر نوٹ کی شکل میں ہو تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہی دینی ہوگی. دیر نہ کریں اس میں اسے دینے میں. اب دیکھیے کم سے کم کتنے روپے ہوں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنے پیسے ہونے چاہیے کم سے کم. اگر سونا چاندی نہ ہو اور نہ مال تجارت ہو تو کم سے کم اتنے روپے ہوں کہ بازار میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکے، تو ان روپیوں کی زکوٰۃ کیا ہے واجب ہوتی ہے نا. اگر آپ کے پاس سونا چاندی نہیں ہے یا مال تجارت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس پیسے سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا آپ خرید سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، دھیان رکھتے رہیں. اگر سونا چاندی کا نصاب پورا نہ ہوا اور تجارتی مال کی قیمت اور نقد روپیے بھی اتنا نہ ہو کہ بازار میں جو ہے سونا چاندی کا پورا نصاب خریدا جا سکے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ چاندی کی قیمت لگائی جائے، پھر چاندی اور تجارتی مال کی قیمت اور نقد روپیے ملا کر سونے کا نصاب پورا کیا جائے. ٹھیک ہے، تو چاندی کی قیمت لگائی جائے، پھر چاندی اور تجارتی مال کی قیمت اور نقد روپیے ملا کر جو اگر سونے کی قیمت کے برابر بیٹھ رہا ہے آپ کے پاس تو اس طرح نہ پورا ہو تو سونے کی قیمت لگائی جائے. پھر سب کو اکٹھا کرنے سے اگر چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں. تو آپ کو ٹوٹل کیا ہے ملا کر کرنا پڑے گا. حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ تو زندگی بسر کرنے کے لیے جس چیز کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے کا مکان ہو گیا یا جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے ہو گئے، اور خانہ داری کے سامان اور پیشہ وروں کے اوزار ہو گئے، ہے نا، کام کرنے والوں کے اوزار ہو گئے، کھانے کے لیے غلہ ہو گیا، یا سواری کے لیے سائیکل وغیرہ گاڑی وغیرہ ہو گیا. تو یہ سب کیا ہے حاجت اصلیہ ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے حاجت اصلیہ میں شامل ہیں ان کا. ٹھیک ہے، پھر سمجھ لیجئے رہنے گھر ہو گیا آپ کے پاس، اور مکان ہو گیا، اور کھانے کے لیے سامان ہو گیا، اور تجارت کے لیے اور سفر کرنے کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ. تو یہ سب حاجت اصلیہ ہیں، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی آپ کے دوسرا گھر ہے، زیادہ سامان ہے، زیادہ گاڑی وغیرہ ہے، تو ان کی آپ کو زکوٰۃ کیا ہے واجب. کرائے کا مکان اور دے وغیرہ کی زکوٰۃ جو ہے واجب ہے نہیں. کرائے کے مکان اور دے وغیرہ کی زکوٰۃ واجب نہیں. ٹھیک، کرائے کے مکان کی کیا ہے زکوٰۃ واجب نہیں. ٹھیک، سال گزرنا ضروری ہے. نصاب کا دین سے فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین کیا مطلب ہے اس میں جو میں نے بتایا آپ کو اتنی دیر سے؟ نصاب کا دین سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مالک نصاب پر کیا ہے دین نہ ہو، یا دین ہو تو اتنا ہو کہ اگر دین ادا کر دے تو بھی نصاب باقی رہے. اس صورت میں زکوٰۃ جو ہے واجب ہے، اور اگر اتنا دین ہو کہ ادا کر دے تو نصاب کیا ہے باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں. مطلب کسی کا پیسہ جو ہے یا دے دیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے اگر پیسہ آپ نے دے دیا اور آپ نصاب نہیں رہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور آپ دینے کے بعد جو ہے پیسہ آپ کے پاس بچا رہا تو زکوٰۃ آپ پر کیا ہے واجب ہے. مال پر جو ہے پورا سال گزر جانے کا مطلب کیا ہے؟ مال پر پورا سال گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے جس تاریخ کو پورا نصاب بچ گیا، ٹھیک ہے، اس تاریخ سے نصاب کا سال شروع ہو گیا. مطلب حاجت اصلیہ جو میں نے بتایا رہنے سہنے گھر، رہنے کے لیے گھر، مکان وغیرہ، یہ سب ضروری چیزیں. اس کے علاوہ جو مال پیسہ آپ کے پاس بچا اس پر پورا سال گزر گیا اور وہ بڑھ گیا، تو کیلکولیٹ کر لیں آپ اس مہینے سے شروع ہو کر اگلے سال کے مہینے تک آپ کیلکولیٹ کر لیں. پھر سال آئندہ اگر اسی تاریخ کو پورا نصاب
پایا گیا تو زکوٰۃ دینا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، اتنا ہی مال پایا گیا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ آیا فوراً آپ نے زکوٰۃ دے دی۔ اگر درمیان سال میں نصاب کی جو ہے کمی ہو گئے ہو تو یہ کمی کچھ اثر نہ کرے گی۔ اگر بیچ میں اگر تھوڑا پیسہ کم ہو گیا تو وہ کیا ہوگا؟ کمی پوری نہیں کرے گی۔ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے؟ یہ پہلے یہ سمجھیں کہ پورا سال گزرنا ضروری ہے اس پیسے پر، اگر آپ کے پاس ایک بار میں اتنا ہے تب زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اینڈ ٹائم پر آپ کے پاس پورا پیسہ آ گیا اور زیادہ بڑھ گیا اس میں پیسہ، تو آپ کو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ کے پاس شروع میں زیادہ پیسہ آ گیا ہے نا، تو شروع میں آپ نہیں دے سکتے، آپ کو پورا سال گزرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ہاں اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت شرط ہے۔ نیت کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے تو کیا ہے، پوچھا جائے تو بلاتا مل بتا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی پوچھا جائے تو بتا سکتے ہیں کہ ہاں زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ہے فقیر پر جو ہے قرض ہے، زکوٰۃ کی نیت سے اس قرض کو معاف کر دے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ مان لیجیے کسی فقیر پر آپ کا پیسہ ہے، کسی فقیر پر آپ کا جو ہے پیسہ ہے اور زکوٰۃ کی نیت سے جو ہے اس کا قرض جو ہے معاف کر سکتے ہیں نہیں، اور اگر معاف کر دیا تو زکوٰۃ ہوگی ادا یا نہیں ہوگی؟ آپ کا ہی پیسہ ہے تو نہیں ادا ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال فقیر کو دے کر اپنا قرض لے لے، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو کتنی اچھی چیز ہوتا ہے اس میں، اگر کسی پر آپ کا قرضہ ہے، کسی شخص پر آپ کا جو ہے قرض ہے، کوئی مقروض ہے، اور اگر آپ نے ایسا کر دیا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بالکل ادا نہیں ہوگی زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کیا ہوگی؟ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ دی اس کو، ٹھیک ہے، الگ سے، اور پھر اس سے آپ نے قرضہ لے لیا تو کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ بھی ہو گئی اور قرضہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں کریے گا کہ جو پیسہ اس کے پاس تھا اس کہہ دیا کہ ہاں زکوٰۃ کیا ہو جائے گی، کسی پر آپ کا جو پیسہ تھا اور آپ نے کہہ دیا من میں کہ ہاں زکوٰۃ میری ادا ہو گئی، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ مقروض ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دیجیے، پھر وہ آپ کو پیسہ دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں۔ اب آگے کی ویڈیوز میں ہم آگے کا جو ہے اسباق کو جو ہے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔